بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خاندان سے ان کی وابستگی ہے، کسی نہ کسی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، اور عملیات کے صحیح طریقے جاننے کے لیے، اور ذکر و اذکار کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ان کے صحیح طریقے حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ پھر عام لوگ کہ جو کسی نہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، جو پریشان ہیں اپنی جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، اپنے روحانی امراض کی وجہ سے، یا پھر وہ پریشان ہو گئے اپنے دشمنوں کی طرف سے، اور ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، اولیاء اللہ کے سائے میں، اور بزرگان دین کے ان طریقے کار سے کہ جن کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور اس شریعت کے رستے میں چل کر اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں، اور اس نیت سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر اسپیشل ٹرانسمیشن دعائے حزب البحر کے پوشیدہ اعمال میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پیر بھائی، ہمارے مریدین، ہمارے شاگرد دعائے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً جب وہ زکوٰۃ ادا کر لیں گے اس کے بعد پھر وہ ان طریقوں سے استفادہ حاصل کریں گے، ان طریقوں سے باقاعدہ اپنے مسائل کو حل کریں گے، وہ طریقے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد کہ جو لوگ ریاضت میں ہیں، جو لوگ عبادت میں ہیں، جو لوگ حزب البحر خصوصی طور پہ پڑھتے ہیں، حزب البحر کی اہمیت کو جانتے ہیں، پھر وہ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ وہ کس طرح سے اس کا استعمال کریں، کس طرح سے اس کی روحانیت کو اپنے اندر سمیٹیں، کس طرح سے اگر روحانی معالج ہے تو کس طرح سے لوگوں کا علاج کرے۔ حزب البحر پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، جب تک آپ اس کے طریقہ کار کو نہ جان لیں، نہ سمجھ لیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک برہنہ تلوار ہے، تلوار تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے لیکن آپ کو اس کو چلانا نہیں آتا، اور جب تک آپ اس کو چلانا نہیں سیکھیں گے تو یقیناً آپ اس تلوار سے خود کو بھی زخمی کریں گے اور دوسروں کو بھی زخمی کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار سیکھنے سے مراد آپ کو وہ تلوار جو روحانیت کی ہے، جو جس کے بارے میں دعا حزب البحر جس کو کہا جاتا ہے، وہ دعا جو مقبول بارگاہ ہے، کہ وہ دعا کہ جس کے اندر اسم اعظم ہے، کہ وہ دعا جس کے اندر روحانیت، کل روحانیت موجود ہے، کہ جب ہم اس دعا کو پڑھ کے اس کا فیوزات، اس کی برکتوں کو سمیٹتے ہیں
کہ جب وہ ہمارے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے، ہماری روح اس سے متاثر ہو جاتی ہے، روح صلاحیت کر جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر اب ہم اس کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ٹرانسمیشن کے اندر دعا حزب البحر کا ایک ایسی قرآن کی آیات کا میں عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس آیت کے ذریعے، جس نقش کے ذریعے، جو آیت کا خصوصی نقش اسپیشل ہے اسی کام کے لیے کہ جس کو کہا جاتا ہے استخارہ۔ یعنی کہ ایک بندہ اگر حزب البحر کر لیتا ہے، اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ حزب البحر کے ذریعے کس طرح استخارہ کرتا ہے، کہ وہ کس طرح استخارہ کرے گا، اس کو طریقے نہیں معلوم، لیکن اس نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو یقین تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، جانیے گا کہ وہ طریقہ کار کے جس کے ذریعے آپ حزب البحر کی اس قرآن کی آیت کے ذریعے، حزب البحر کے اس خصوصی نشر کے ذریعے کہ جو منسوب صرف اور صرف استخارے ہی کے لیے ہے، وہ کسی اور کام کے لیے نہیں، وہ صرف جاننے کے لیے ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، کیا فلاں شخص کے حق میں کیا بہتر ہے، اور ایک ایسا طریقہ جو صرف ایک بار آپ نے کرنا ہے اور ساری زندگی آپ نے پھر اس سے استخارہ کرنا ہے۔ اس کی تعداد کوئی وہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے میں اس کو گھنٹوں لگیں، ہرگز نہیں، صرف پڑھنے میں بھی اگر آپ کو وقت لگتا ہے تو مشکل سے 2 سے 3 منٹ میں، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے، یوں کہو تو 1 منٹ کے اندر استخارہ، مطلب 1 منٹ کے اندر اس کی تعداد کو مکمل کر لیا جائے گا، اور پھر اس کے طریقے جو میں سمجھاؤں گا آپ کو اس طریقے سے آپ وہ اپلائی کریں گے تو استخارے کا نتیجہ آپ کے بالکل واضح سامنے ہوگا۔ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص آپ کے پاس اگر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل سا کام کرنا ہے اور آپ کو جواب آپ کو مل جانا ہے اس میں۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کاروبار آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کاروبار میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں جو کاروبار کر رہا ہوں اسی کو کنٹینیو کروں، تو میں کس طرح حزب البحر کے ذریعے استخارہ کروں گا۔ تو آج میں حزب البحر کے اس نشر کے ذریعے ایک ایسی لوح آپ سے تیار کرواؤں گا جو آپ سمپل اپنے جگہ پہ اپنے گھر میں کہیں بھی کر لیں گے، وہ صرف اور صرف چاندی پر ہوتی ہے، بس اس میں کوئی دھات استعمال نہیں ہوگی، کوئی کچھ استعمال نہیں ہوگا، صرف 1 تولہ چاندی چاہیے، اور 1 تولہ چاندی اگر میں پاکستان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مشکل سے آپ کو 3000 روپے کی 1 تولہ چاندی مل جاتی ہے۔ یعنی کہ 3000 روپے میں جو آپ خود جا کر لیں 1 تولہ چاندی اور اس سے ایک پتری تیار کر لیں، اور میں جو آپ کو نقش تعلیم کروں گا اس کے اوپر وہ کندہ کروا لیں، ختم، بس اب وہ ایک دفعہ آپ نے لوح تیار کر لیے، پھر آپ اس سے 1000 مرتبہ استخارہ کریں گے۔ کیسے کریں گے، طریقہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ استخارے کرنے کے کئی طریقہ کار موجود ہیں، اور میں آپ کو حزب البحر کے ذریعے وہ مستند طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں جو عام لوگوں کے لیے ہے، کہ جس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص ہے، وہ آفس میں جاب کرتا ہے، اب اس کو دوسرے آفس سے اس کو آفر ہوئی ہے، اس سے بہتر سیلری پر آفر ہوئی ہے، اب وہ کیا کرے کہ کیا جو جس جگہ موجود ہے کیا وہی جگہ اس کے حق میں بہتر ہے، یا پھر دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا، دوسری جگہ سوئچ آف کرنا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس لوحے استخارہ در حزب البحر آپ کے پاس موجود ہوگی تو آپ بآسانی ایک ہی شب کے اندر آپ وہ کر کے اپنا جواب لے سکتے ہیں۔ اور اگر استخارے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو استخارے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو استخارہ کرتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم و شرمندہ نہیں ہوتا۔ یعنی کہ استخارے کا حکم ہمیں باقاعدہ طور پر ہمارے پیغمبر نے دیا ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے، ہم جس کے امتی ہیں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم کوئی بھی کام کرا کرو تو پہلے اللہ سے مدد لے لیا کرو، یعنی استخارہ کر لیا کرو۔ اور یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
یعنی کہ ہم کوئی بھی کام اگر کرتے تھے نا تو حضور ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم استخارہ کر لو۔ اب آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی، وہ کہتی ہے بس اللہ پہ بھروسہ کرو اور کام کر لو۔ بے شک اللہ پہ بھروسہ تو تم سے صحابہ کرام کا بھروسہ تم سے زیادہ تھا اللہ پر، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابی رسول کو باقاعدہ طور پہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم استخارے کی یہ دعا پڑھ لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اس طریقے سے استخارہ کر لو۔ اور پھر انہی کے پیروکار اللہ کے ولی اللہ جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر انہوں نے طریقہ کار سمجھائے کہ تم اس طریقے سے استخارہ کر لو، تم یہ آیت کر کے استخارہ کر لو، تم اس ترتیب سے استخارہ کر لو، تم اس ترتیب سے استخارہ کر لو۔ 10 طریقے استخارے کے آپ کو بتائے۔ کوئی تسبیح پہ استخارہ کرتا ہے، کوئی انگوٹھی پہ استخارہ کرتا ہے، کوئی مراقبے کے ذریعے استخارہ کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے استخارہ کرتا ہے، کچھ مختلف صورتیں پڑھ کے استخارہ کرتا ہے، کوئی دعائیں پڑھ کے استخارہ کرتا ہے۔ لیکن آج میں حزب البحر کے ذریعے ایک آسان سا استخارہ آپ کو دوں گا جو عام بندہ بھی صرف 1 منٹ بھی اس کو مشکل سے نہ لگے، وہ پڑھ کے رکھے اور پھر اس کا جواب اس کو ملے اور پھر وہ کام کر لے جو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور دعائے حزب البحر کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس میں اعظم موجود ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ حزب البحر جو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات، زبان مبارک سے نکلے ہوئے قرآن کی وہ آیتیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ مستند ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان طریقوں سے استفادہ حاصل کریں، کیوں نہ ہم ان طریقوں کو جان کر اپنے مسائل کو حل کریں۔ اب آپ نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی کیس آتا ہے، آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، آپ کی گھر میں آپ کی بیوی پوچھتی ہے، آپ کے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا جان آپ نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، آپ بتائیں کیا معاملہ ہے۔ اب وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو صرف نیت ثواب کے لیے پڑھا ہے، میں نے تو صرف دعا کے لیے پڑھا ہے، میں تو یہ کام نہیں جانتا۔ تو اس صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اگر آپ حزب البحر پہ ریاضت کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اعمال جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ اعمال جو ہمارے خاندان سے ہیں، وہ اعمال کہ جس کی اجازتیں ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی ہیں، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی اجازتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی اجازت ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خاندان سے اجازت ہمارے پاس اس کی پہنچی ہے، اور ان اعمال کی اجازت ہم تک پہنچی ہے جو حضرت شیخ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ تحریر کی ہیں، اور پھر بالخصوص ہم تک مجھ تک اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے پیر و مرشد سے اس کی اجازتیں مجھ تک پہنچی ہے، وہ طریقے جو میرے مرشد کے ہیں، وہ طریقے کہ جن سے میں نے خود تجربہ کیا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا، اور پھر میں نے آپ لوگوں کے لیے تحریر کر دیا کہ جس کے ذریعے میں خود لوگوں کے علاج کرتا ہوں، کہ جس کے ذریعے میں خود یہ کام کرتا ہوں۔ جب یقیناً جب میں وہ کام آپ کو کیوں نہ بتاؤں کہ جس پہ میں تجربہ خود کر چکا ہوں، نہ کہ میں یہ کہوں کہ تجربہ آپ کرو۔ اور عقل مند شخص وہی ہے جو دوسروں کے تجربات سے خود فائدہ اٹھائے۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں حزب البحر کی وہ آیت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر ایک ایسا نور موجود ہے، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت اس آیت کی یہ ہے کہ وہ نور جو بمشکل کفایت عرش الہی سے ملا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ ان کے الفاظ تحریر کیے ہوئے ہیں میرے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت کے متعلق، کہ جس آیت کے اندر 28 حروف موجود ہیں، ٹوٹل 28 حروف موجود ہیں، اور اگر حرف تہجی کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی 28 ہی حروف موجود ہیں، اور وہ آیت کہ جس کے اندر 800 اس کے اعداد بنتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت ہے آیت نمبر 137، اس کے عدد 800 بنتے ہیں
اور اس کے حروف 28 بنتے ہیں. اور اس آیت کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ مودود دہلوی فرماتے ہیں حقیقت اس آیت کی یہ ہے کہ وہ نور جو بمشکل کفایت عرش الہی سے ملا اور اعلیٰ پر، اور پھر وہاں سے ملا اسفل پر، اور پھر اسفل سے جہان دنیا پر نازل ہوا. جو جہان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، یہ آیت اس نور کے پڑھنے والے کو کھینچ لاتی ہے. کیا فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس نور کو پڑھنے والے کی کھینچ لاتی ہے، یہاں تک کہ پھر یہ نور اس آیت کے پڑھنے والے کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے. یعنی کہ اس کو پورا احاطے میں لے لیتا ہے اپنے، اس کے اندر پورا سما جاتا ہے، پوری صلاحیت کر جاتا ہے، اور اس کے دشمن پر اس طرح تصرف کرتا ہے، اس کے دشمنوں پر اس طرح تصرف کرتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، صرف اور صرف اس آیت کے ذریعے اس آیت میں وہ نور موجود ہے، اس آیت میں وہ نور موجود ہے جو عرش الہی سے نازل ہوا ہے. اور یہاں تک کہ جو شخص اس آیت کی تکرار کرتا ہے، اس آیت کو پڑھتا ہے، تو وہ نور جو عرش الہی سے نازل ہوا ہے وہ پڑھنے والے کو اپنی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے. یعنی کہ ایک اس کو دائرہ حصار میں لے آتا ہے، اور اس پہ ہر وہ چیز روشن کر دیتا ہے، ہر وہ چیز عیاں کر دیتا ہے، ہر وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے جو اس کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے. اور استخارے سے مراد ہی پوشیدہ چیزوں کا ظاہر ہونا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ جاننے کے لیے سب سے بہترین حزب البحر کی آیت ہے. اور جو شخص اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے، جو شخص اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور خود باقاعدہ طور پہ اس کی کفایت کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شر ظلمہ سے کفایت کرے گا، وہ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اس آیت کا اگر مطلب دیکھا جائے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا. اللہ تمہیں ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہوگا، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جاننے والا یعنی کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے. اور استخارے میں ہم کس چیز کی طلب رکھتے ہیں؟ کہ ہم جانیں، کہ ہم سنیں، کہ ہم دیکھیں. کہ ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. لیکن اب ہم اس آیت کے ذریعے دعا حزب البحر کی جو یہ خاص آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہم اس کے ذریعے استخارہ کیسے کریں گے، وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ وہ ہمارے خاندان کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے 1 تولہ چاندی لینا ہے، اور 1 تولہ چاندی کے اوپر آپ نے جو نقش کندہ کروانا ہے وہ 1 دفعہ کی آپ کی محنت ہے، اور کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ خود تیار کر لینا، اور اس کے اوپر بس 70 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دینا. اور میں اس کا طریقہ سمجھاتا ہوں پھر کہ کس طرح ہم استخارہ کریں گے. جس کے لیے بھی کرنا ہوگا، خود کے لیے کرنا ہوگا. نیا گھر خرید رہے ہو کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، نیا کام کر رہے ہو یہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، سفر کر رہے ہو کہ یہ سفر میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، فلاں ملک جا رہے ہو یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ کام میرے حق میں ہوگا یا نہیں، ہاں یا نا کا بہترین آپ کو مستند آپ کو جواب ملے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ آپ کس سے مدد طلب کر رہے ہو؟ کہ جس سے حضور نے فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے نا کہ تم مشورہ کر لیا کرو، کہ مدد لیا کرو اپنے کاموں میں اللہ سے، کہ اس کی مدد شامل ہو. اور جب اس کی مدد شامل ہوگی تو مایوسی تمہارا مقدر ہرگز نہیں بنے گی. نہیں کھڑکھڑاؤ کسی سے، نہیں پوچھو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کیا معاملات نہیں ہیں، نہیں عاملوں کے چکر کاٹو، نہیں مولویوں کے چکر کاٹو، نہیں کسی باباؤں کے چکر کاٹو.
سارے طریقہ کار میں آپ لوگوں کو گھر بیٹھے دے رہا ہوں، سب طریقہ کار آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اب حزب البحر کا بھی ہمارا یہ چل رہا ہے اسپیشل ٹرانسمیشن، تو میں دعا حزب البحری کے ذریعے آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ خود استخارہ کر لو۔ بنیادی سب سے مین کام ہے کہ صحیح بات کا جاننا۔ آپ لاکھ حزب البحر پڑھتے رہو، جب تک آپ صحیح بات کو نہیں جان سکتے تو آپ کے لیے پڑھنا کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ثواب ملے گا آپ کو، آپ ثواب لو اپنے گھر جاؤ۔ ہمیں ثواب کی نیت سے کام نہیں کرنا، ثواب تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہم مانگیں یا نہ مانگیں وہ ہمیں ملنا ہے۔ جو چیز ہمیں ملنا ہے، ہر حال میں ملنا ہے، تو ہم اس کو کیوں مانگیں؟ ہم کیوں نہ وہ چیز مانگیں جو ہمیں نہیں ملنا، ہم وہی چیز طلب کرتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ اب میرے پاس یہ پین موجود ہے، اب میں دوسرا پین کیوں مانگوں گا؟ کیوں نہ میں ایک ایسی چیز کی طلب کروں کہ جو میرے پاس نہیں ہے اور وہ مجھے مل جائے اور میرے کافی کام اس سے آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہی طریقہ کار جاننے کے لیے دعا حزب البحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں نے شروع کی ہے۔ آپ ریاضت کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، اب چاہے آپ ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں حزب البحر روزانہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 3 مرتبہ روز حزب البحر پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 120 مرتبہ حزب البحر پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 36 مرتبہ حزب البحر پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 18 مرتبہ حزب البحر روز پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 9 مرتبہ حزب البحر روز پڑھ رہے ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہو۔ آپ 120 مرتبہ جو حزب البحر پڑھ رہا ہے اور وہ یہ عمل کر رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جو 1 مرتبہ حزب البحر پڑھ رہا ہے پیچھے وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے کہ جس صف میں وہ حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت نکل گیا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حزب البحر کی زکوٰۃ چڑھ رہی ہے، اب ہم بڑے پریشان ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا پریشان نہ ہو، آپ کو جتنی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ آپ حزب البحر پڑھ لیں۔ اگر ابھی میری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں تو آپ آج سے ایک بار پڑھنا شروع کر دیں۔ حزب البحر ہماری PDF باقاعدہ لنک میں اس میں موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو گروپ ہیں اس میں اندر موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو پہلے